6 فروری 2024 بروز منگل مولانا محمد اسلم صاحب درس قرآن پاک کر رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، اتارنا ہے اس رحمان جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اس ذات کی طرف سے۔ کتاب ایک کتاب ہے، فصلت آیاتہ جس کی آیات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں، قرآن عربیا قرآن عربی زبان میں، لقوم یعلمون ایسی قوم کے لیے جو عقل مند ہے، بشیرا و نذیرا خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون ان میں سے اکثر نے اعراض کیا اور وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کے سامنے یہ دو آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ سورت حامیم سجدہ ہے۔ یہ 7 صورتیں ہیں جو حامیم کے ساتھ شروع ہوتی ہیں اور ان کو حوامیم کہتے ہیں، یعنی یہ صورتیں وہ ہیں جن کے ابتدا کے اندر حامیم سے اس صورت کی ابتدا ہوتی ہے، لیکن فرق یہ بنتا ہے کہ یہ پہلی صورت تھی وہ حامیم المؤمن تھی، صورت مومن، لیکن وہ بھی کیا تھی، حامیم کے ساتھ شروع ہوتی تھی۔ اور یہ جو صورت ہے یہ بھی حامیم ہے، لیکن اس کے ساتھ حامیم السجدہ اور حامیم فصلت یہ اس صورت کا نام ہے دوسرا۔ تو اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ بڑا عجیب و غریب سا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں نے کوشش کی، اس کے سب سے پہلے مخاطب تو ہیں قریش مکہ، لیکن ہیں تو ساری دنیا، قیامت تک آنے والا ہر انسان اس قرآن پاک کا مخاطب ہے، لیکن اس قرآن کے اول جو مخاطب ہیں وہ ہیں مشرکین مکہ اور خصوصاً قریش مکہ۔ تو قریش مکہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کے اندر اسلام کو ترقی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو کافروں نے کیا کی، اسلام اور مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی، تخفیف جس کو کہتے ہیں، یعنی ایسا حربہ استعمال کیا جس سے مسلمان ڈر جائیں۔ چنانچہ کبھی کسی مسلمان کو جو مسلمان ہوتا اس کو مارتے، کبھی کسی کو مارتے، کبھی کسی کو مارتے۔ تو یہ ابتدا تھی۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اسلام جو ہے دن بدن ترقی کے اندر ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقیات عطا فرما رہے ہیں، تو اب کافروں نے دیکھا کہ اب یہ تو باز نہیں آ رہے، اسلام کو قوت اور ترقی، شان و شوکت ملتی چلی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ جس کے اندر لالچ دینا شروع کر دیا، اور جس کو ہماری پنجابی کے اندر کہتے ہیں ترلے منت پر آ گئے۔ تو ایسے حربہ استعمال کیا کہ جس کی وجہ سے ہم ان کو مسلمانوں کو لالچ دیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ان کے ترلے پر آ جائیں اور ان کی منت سماجت کریں، تاکہ یہ ہمارے جو بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ہمارے جو مرد عورتیں مسلمان ہو رہے ہیں ان کی نظر کے اندر بے دین ہو رہے ہیں، اس سے لوگ باز آ جائیں اور اسلام کو تھوڑا سا کیا ہو جائے، اور جہاں پر ہے وہیں پر اسلام رک جائے۔ اب انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے اندر ایک کونے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما رکھے ہوئے ہیں اور اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کافر جو ہیں وہ ایک پورا جتھا، ایک جماعت ہے، اور ربیعہ بن عتبہ بہت بڑا کافروں کا سردار ہے، یہ بھی ان کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔ تو عتبہ بن ربیعہ وہ کہنے یہ لگا کہ میرے ذہن کے اندر ایک بات آتی ہے، اگر تم سارے میری بات کی تائید کرو تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تجویز پیش کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا تجویز ہے، کافروں نے کہا، تو عتبہ جو ہے اس نے یہ بات کہی کہ میں ان کے ساتھ جا کر
ان کی تھوڑی سی بات کرتا ہوں ایسی کہ ان کو کچھ لالچ دیتا ہوں اور ان کی کچھ منت سماجت کرتا ہوں تاکہ یہ باز آ جائیں اور ان کے جو مسلمان دن بدن ترقی کے دن ہے وہ رک جائیں۔ تو سارے کے سارے کافر جو تھے، جو جماعت پوری کی پوری بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے اس کی بات کی تائید کی کہ یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس کو لقب دیا کہ ابو الولید اس کا لقب تھا ویسے، کہ تو جو تجویز پیش کر رہا ہے یہ بہت اچھی ہے، لہٰذا تجھے اجازت ہے تو جا کر اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بات کر۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جماعت سے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس نے آ کر حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھا اور آ کر آپ سے بات کرنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے جو بات کا آغاز کیا کہ اے بھتیجے، تیری وجہ سے ہمارے جو معاشرہ ہے وہ خراب ہو رہا ہے، اور ہمارا خاندان جو ہے وہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ جو بھائی ہے وہ بھائی کا دشمن بن چکا ہے، جو بیٹا ہے وہ باپ کا دشمن بن چکا ہے، تو خاندان ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں، اور خراب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو ہے۔ تو جو یہ کام کر رہا ہے اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ایک نئے دین کی دعوت دیتا ہے، تو تیرا اس سے مقصد کیا ہے؟ اگر تیرا اس سے مقصد کیا ہے کہ سب سے بڑا مالدار ہو جانا، تو جتنا بھی عرب کا خزانہ ہے، مال ہے، وہ سب کے سب تیری قدموں کے اندر لا کر ہم پیش کر دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ تو سب سے بڑا مالدار رئیس انسان بن جائے گا۔ اور اگر تیرا مقصد کیا ہے، کوئی سرداری ہے، کوئی وزارت ہے، کوئی عہدہ ہے، تو ہم سب آپ کو اپنا سردار مانتے ہیں، ہم جو بھی کام کریں گے وہ تیرے حکم کے ساتھ کریں گے، لہٰذا ہم آپ کو سردار مانتے ہیں، مہربانی کر کے آپ یہ کام چھوڑ دیں، اور جو کچھ آپ کہیں گے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور تیسرا مقصد اس نے کہا کہ اگر اس سے مقصد آپ کا کوئی مالدار ہو، کھاتے پیتے گھرانے کی عورت ہو، اس کے ساتھ نکاح کرنا ہو، تو ہم اس کے بھی آپ کا انتظام کر دیں گے۔ عرب کے اندر جو شرافت کے اندر مالداری کے حساب سے جو سب سے زیادہ معزز خاندان ہے، اس کے اندر ہم آپ کا نکاح کر دیں گے، آپ کی شادی کر دیں گے۔ حضور نبی